اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاس اینجلس میں لگنے والی حالیہ آگ یہاں کا پہلا واقعہ ہے تو آپ سراسر غلط ہیں۔ 13 اکتوبر 1933 کو لاس اینجلس میں ایک آگ لگی جس کو گرفت پارک فائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آگ میں 29 فائر فائٹر کی جان چلی گئی، 47 ایکڑ رقبہ یہاں پہ متاثر ہوا۔ دوسرا واقعہ 1961 لاس اینجلس کے ایک مشہور علاقہ بیل ایئر میں ہوا جس کو بیل ایئر فائر کہتے ہیں۔ اس میں 500 مکانات جل کر راکھ ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف 3 فائر فائٹر زخمی ہوئے، $30 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ 29 مئی 2008 کو لاس اینجلس کے نواحی علاقوں سے ایک آگ شروع ہوئی، اس کو ٹام سٹرنگ فائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں کئی مکانات اور قریباً 11,000 ایکڑ زمین متاثر ہوئی، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں۔ 21 نومبر 2018 کو ایک تباہ کن آگ جو وینچورا کاؤنٹی اور لاس اینجلس میں پھیلی جس کو وولسی فائر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں 96,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ متاثر ہوئی۔ اس میں 1600 مکانات جل گئے، 3 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، $6 ارب کا یہاں پہ نقصان ہوا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاس اینجلس میں لگنے والی حالیہ آگ یہاں کا پہلا واقعہ ہے تو آپ سراسر غلط ہیں۔ 13 اکتوبر 1933 کو لاس اینجلس میں ایک آگ لگی جس کو گرفت پارک فائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آگ میں 29 فائر فائٹر کی جان چلی گئی، 47 ایکڑ رقبہ یہاں پہ متاثر ہوا۔ دوسرا واقعہ 1961 لاس اینجلس کے ایک مشہور علاقہ بیل ایئر میں ہوا جس کو بیل ایئر فائر کہتے ہیں۔ اس میں 500 مکانات جل کر راکھ ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف 3 فائر فائٹر زخمی ہوئے، $30 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ 29 مئی 2008 کو لاس اینجلس کے نواحی علاقوں سے ایک آگ شروع ہوئی، اس کو ٹام سٹرنگ فائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں کئی مکانات اور قریباً 11,000 ایکڑ زمین متاثر ہوئی، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں۔ 21 نومبر 2018 کو ایک تباہ کن آگ جو وینچورا کاؤنٹی اور لاس اینجلس میں پھیلی جس کو وولسی فائر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں 96,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ متاثر ہوئی۔ اس میں 1600 مکانات جل گئے، 3 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، $6 ارب کا یہاں پہ نقصان ہوا۔